ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط، اور ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط۔ برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے، اٹھی جو ملک کی خاطر کوئی نگاہ غلط۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، منظرنامہ یکسر تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کی جو بات ہے وہ سمندر پار بھی ہو رہی ہے، سراہا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کے دورے کے دوران اعلیٰ سیاسی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں، جبکہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق امریکہ کے دورے کے دوران فیلڈ مارشل کی اعلیٰ سیاسی عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، جسے بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب بھی کیا ہے، اور ان کے خطاب کو بھی خاصا سراہا گیا ہے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا وہ منہ توڑ جواب دے گا، اور آرمی چیف نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی عزت اور وقار کا سرچشمہ ہے، دیگر پاکستانیوں کی طرح پرجوش ہیں، بیرون ملک برین ڈرین نہیں بلکہ پاکستانی ہیں، بلکہ برین گرین، اور دوسرے حصے میں پاکستان تحریک انصاف کے یو ٹرن پر بھی بات کریں گے۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر پاکستان تحریک انصاف نے قوم سے معافی مانگ لی ہے، سخت ندامت ہے انہیں، اور PTI کے مرکزی رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اسد کیسر، جنہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی جس میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر پارٹی کی جانب سے قوم سے معافی مانگ لی اور کہا کہ قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دینا سراسر غلط تھا۔ اسد کیسر نے یہ بھی کہا کہ ملک میں موجودہ نظام قانونی اور جمہوری نہیں ہے، جبکہ خدشہ ہے کہ اس وقت ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر ہم وکلا سے مشاورت کریں گے اور اس کے لیے وکلا برادری کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور مزید بھی رابطے کرنے جا رہے ہیں، جس کے جواب میں فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ ایکسٹینشن نہیں بلکہ کنٹینیوشن جاری رہے گی اور اسے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، اسی پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے، آپ کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، راجہ قمر الاسلام صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہے نعیم قریشی صاحب، سر آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ راجہ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ منظرنامہ یکسر تبدیل ہوتا جا رہا ہے، پاک فوج کی دفاعی صلاحیتوں کا اعتراف اب 7 سمندر پار سے بھی ہو رہا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ جی یقیناً جی، منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے، ہوتا نہیں جا رہا۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ایک پہلے دفاعی محاذ پہ ایک فقید المثال کامیابی حاصل کی، اور چند گھنٹوں کی جنگ، یعنی یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خود جارحیت کرنے والے ملک خود جو ہے وہ جنگ بندی کی اپیل امریکہ سے کی، دنیا کی ایک سپر پاور سے کی، اور پھر ان کی توسط سے ایک تیسرے ملک کی مداخلت پہ جنگ بندی ہوئی، اپیل پہ جنگ بندی ہوئی، یعنی چند گھنٹوں میں۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک اگر جارحیت کرتا ہے تو دوسرا ملک جاتا ہے جنگ بندی کے لیے، اقوام متحدہ جاتا ہے یا کسی دوست ملک کے پاس، لیکن یہاں پہ خود جارحیت کرنے والے گئے، تو پہلی یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو سفارتی محاذ پہ جو پاکستان نے کامیابیاں سمیٹی، یہ یقیناً دوبارہ فقید المثال ہے کہ اس قدر پوری دنیا میں پذیرائی، پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان، اور جنگی ساز و سامان کے حوالے سے پاکستان نے، یعنی کہا جاتا ہے کہ چائنا کے جتنی کمپنیز ہیں ان کے آپ دیکھیں کہ ان کے سٹاک پہ ریٹس کہاں سے کہاں چلے گئے۔ پھر تیسری اس کے بعد جو امریکہ میں، یعنی وہ سپر پاور کہ جو روایتی طور پر ہمیشہ سمجھا جاتا تھا، اور مودی پرائم منسٹر انڈیا کے وہ کبھی گلے لگاتے تھے، کبھی کرسی پہ بیٹھ کے تو شیخیاں بگڑتے تھے امریکن پریزیڈنٹ کو ساتھ کھڑا کر کے، تو وہ کہاں پہنچے کہ انہیں ملاقات نہیں ہوئی۔ اور پاکستان کے فرسٹ ٹائم یہ بھی تاریخ میں ہوا کہ پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ کی وہاں پر 2 گھنٹے سے زائد ملاقات ہوئی، لنچ ہوا، اور بارہا ایک دفعہ نہیں، امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کی مسلح افواج کی، پاکستانیوں کی، کہ پاکستانی دے آر دی امیزنگ پیپل، وہ بڑا مشہور مکالمہ ہوا۔ ابھی جو ان کا ریسنٹ تھا
کہ پاکستان وہ وقت دور نہیں جب پاکستان جو ہے وہ تیل بھارت کو فروخت کرے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے پہلے اسے اگر مہیر العقول کہا جائے یعنی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. تو یہ منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے اور مزید تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. خارجی فرنٹ پہ بھی اور داخلی فرنٹ پہ بھی ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مسلح افواج کو تحقیر کا نشانہ بنایا, پاکستان کی مسلح افواج پہ حملے کیے, 9 مئی کا واقعہ یا اس کے بعد بھی ایون سوشل میڈیا دیکھ لیں, اور ابھی جب فیلڈ مارشل کا پچھلا دورہ تھا تو ابھی بھی اس وقت وہ موجود ہے اور کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں. ان کی آؤٹ گوئنگ جو ان کے سینٹرل کمانڈ کے جنرل تھے ان کی ریٹائرمنٹ پہ انہوں نے وہاں پر جو ہے اس تقریب میں بھی شرکت کی. جو نیولی جو وہاں پر کمانڈ جن کے پاس آئی ہے انہیں مبارکباد دی. تو یہ بڑی ریئر چیزیں ہیں جو اس وقت وقوع پذیر ہو رہی ہیں, اور یقیناً ان میں پاکستان کے لیے, پاکستان کے آنے والے مستقبل کے لیے بہت سی مثبت پازیٹیو اور حوصلہ افزا خبریں. پاکستانیوں سے جو خطاب کیا وہاں پہ اس سے پہلے جاتے ہوئے راستے میں ایک اسکینڈینیوین ملک میں, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں پاکستان کی, سیاسی, خارجی, سفارتی, دفاعی, سارے فرنٹس پہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ موجود رہیے گا راجہ صاحب ہمارے ساتھ. نعیم قریشی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر بین الاقوامی تعلقات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ, بتائیے گا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آنے والے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ کوئی بڑی خبر آنے والی ہے؟ جی بہت شکریہ جناب. دیکھیے یقینی طور پہ جب بھی فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب امریکہ جائیں یا ملک کے وزیر اعظم امریکہ جائیں تو وہ دورہ اہم ہوتا ہے. بالکل بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں, مستقبل کے فیصلے بھی ہوتے ہیں, لیکن کاش فیلڈ مارشل صاحب کی جگہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جاتے جن کا اصل یہ میدان ہے کہ وہ حکومتوں کے ساتھ مذاکرات کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس قابل نہیں ہے کہ وہ کہیں جا سکے اور کوئی بات کر سکے. عاصم منیر صاحب جس تقریب کے لیے گئے تھے جنرل کرالا کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو تقریب ہوئی تھی اس میں اسرائیل کے نمائندے بھی تھے, پاکستان سے جنرل فیلڈ مارشل صاحب تھے. یقیناً پاکستان کے لیے یہ ایک اہم مرحلہ ہے کیونکہ بھارت سے جنگ کے بعد رائے صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ دنیا بھر میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا, ایک ایز اے نیشن ہمارے وقار میں اضافہ ہوا. پاکستان کی مسلح افواج کی صلاحیتوں کے بارے میں تو کبھی کسی کو شک و شبہ ہی نہیں تھا, کم از کم پاکستانیوں کو تو نہیں تھا, لیکن اگر دنیا کو بھی کوئی شک تھا تو وہ اب دور ہو گیا, اور اگر کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی بھارت کو تھی تو وہ بھی ان کی دور ہو گئی. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو جو ہے بہت زبردست شکست سے دوچار کیا ہے, اور اب بھارتی حکومت جو ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ان کے جو ایئر فورس کے چیف تھے جو کچھ بھی انہوں نے پاکستانی جہاز گرانے سے متعلقہ وہ ایک بالکل لغو بات ہے. وزیر دفاع نے بھی کہا کہ وہ بالکل لغو بات ہے اور انہیں اب مہینوں کے بعد سر مفروضے ہیں, کوئی کسی قسم کا ثبوت اب تک پیش نہیں کیا جا سکا ہے انڈین آرمی یا گورنمنٹ کی جانب سے. ہاں بالکل بھی نہیں, اور وہ ایسا ہے کہ جیسے سوتے ہوئے جاگ گئے اور کسی نے سے کہا آپ یہ کہہ دیں تو انہوں نے یہ کہہ دیا. اصل میں بھارت جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹے پروپیگنڈے پر ہی بھروسہ کرتا ہے, لیکن اب وہ معاملات پہلے جیسے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہرحال بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے وقار میں اس جنگ سے اضافہ ہوا ہے, لیکن دوسری طرف دیکھیے یہ ہمارے لیے خوش آئین بات ضرور ہے. ایک واقعہ ہو گیا اور جس کی وجہ سے یہ سب ہوا, لیکن پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران ہے اسے جو ہے وہ ہم قابو نہیں کر پا رہے, اور موجودہ جو حکومت ہے وہ بھی اسے قابو کرنے میں ناکام ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں. دوسری طرف ہم ایک معاشی بحران کا بھی شکار ہیں. ہمارے اپنے اندرونی حالات بہت خراب ہیں. اگر ہم نے اپنے اندرونی حالات کو نہیں دیکھا اور اگر ہم صرف بیرونی دوروں کو دیکھتے رہے تو ہمارے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ بہت کڑا ہو سکتا ہے.
मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है और मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी बड़ी वाज़ह शक्लें हमारे सामने मौजूद है। देखिए मुल्क में इस वक्त आप कहते रहे कि जी ये दौरे कामयाब है या इन दौरों से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो 22% की बेरोजगारी है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई हमने देखी, 38% पे हम पहुंचे। इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 3 साल से मैं ये सर, मुसलसल इसका सवाल तो राजा साहब से बनता है। राजा कमरुल इस्लाम साहब से आप बराह रास्त सवाल कर सकते हैं इस बारे में। हाँ, मैं जरा सी बात मुकम्मल कर लूं, फिर राय साहब जवाब दे देंगे। देखिए सूरत ये है कि 3 साल से मैं मुख्तलिफ कॉलम्स लिख रहा हूँ, मैं कॉलम्स लिखता हूँ, तो देखिए 2,60,00,000 बच्चा हमारा स्कूलों में नहीं जा रहा। पिछले 3 साल में इस सिलसिले में कोई काम नहीं हुआ। तकरीबन 2.5 करोड़ नौजवान जो है वो इस वक्त सड़कों पे है, बेरोजगार है, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रहे और बेरोजगारी का रेशियो जो है वो 22% है। इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त जीरो है। आप याद कीजिए पिछले 2-2.5 सालों से हम इन्वेस्टमेंट की कितनी बातें सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत ये कि इस वक्त पाकिस्तान में कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो आपके इल्म में है कि तकरीबन $14 बिलियन जो हैं वो तकरीबन इस वक्त वो रोल ओवर हमने किए हुए हैं, अपने दोस्तों के डॉलर्स हमने अपने खजाने में रखे हुए हैं, जिसकी बिना पर थोड़ा बहुत हमारा मुल्क चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि हमारी मईशत जो है वो सिर्फ कर्जों पे और रोल ओवर पे चल रही है। इमरान साहब के 3.5 साल दौर में 19,000 अरब के कर्ज का इजाफा हुआ था और पीडीएम के 3.5 साल के दौर में जो है वो 38 अरब के कर्ज का जो है वो इजाफा हो गया है। तो और फिर इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा करप्शन के स्कैंडल्स जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। आपने देखा कि मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में जो है 2,000 अरब के हवाले से बात की, करप्शन की, और लोगों की अफराद की लिस्टें बनने की बात की। पंजाब हुकूमत पे 10 खरब की बेज़ाब्तगियों का मामला है। बिजली घरों की जो बिजली का जो मामला है इसमें भी 2,000 अरब की करप्शन का मामला है। इस वक्त पूरे मुल्क में करप्शन के स्कैंडल्स हैं। सियालकोट से जो साहब एडीसीआर पकड़े गए इकबाल संघेड़ा साहब, उनके बारे में भी आपने सुन लिया है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में वजीर दिफा क्या कह रहे हैं। तो ये बड़े संगीन हालात हैं। इन हालात में अगर हम ये कहें कि जी हम तालियां बजाएं और सब कुछ करें तो बड़ा मुश्किल है। सही। नईम कुरैशी साहब आपका पॉइंट आ गया। राजा साहब आपसे जवाब लेना चाहूंगा। नईम कुरैशी साहब ने तो सवालों का अंबार रख दिया है आपकी पार्टी के आगे, और आपकी पार्टी जो इस वक्त कर्जे पे कर्जा बढ़ाई जा रही है, सर उसके जवाब में क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि मैं तो समझ रहा था कि तज्जिया कार हैं कोई, तो ये इनकी तो गुफ्तगू का कुरैशी साहब का जो मुझे मकसद नजर आता है वो ये है कि ये 2,60,00,000 बच्चे जो बाहर हैं वो अडयाला जेल का दरवाजा खुलेगा तो वो स्कूलों में चले जाएंगे। जो नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, ये हुकूमत जब तब्दील होके तो माजी वाली आ जाएगी तो इन सबको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन सर वो तो आपकी कारकर्दगी का सवाल कर रहे थे। 1 करोड़ को तो मैंने कब कहा है कि कौन इनको करेगा? मैंने तो आपसे बात पूरी होने देना, मैंने सुनी है आपकी बात पूरी। हाँ। आपकी पूरी बात सुनी है तो आप मुझे आप लोग हर चीज में अडियाला को ला देते हैं। 1 करोड़ इमरान खान आपके दिमाग नहीं, अगर कोई अहदेदार है किसी जमात के, अपनी जमात को डिफेंड कर रहे हैं तो फिर तो करने दें। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। नईम साहब राजा साहब को जरा मौका दीजिएगा। राजा साहब को मौका दीजिएगा। नईम साहब आप अच्छे तजिया नगार लेके आए। अगर ये मकसद है आपको बिठा के महज जो है वो एक कहानी किस्सा एलिस इन वंडरलैंड की बातें करना, ये इन्हें कहें वो कोई गोगी का किस्सा भूल गए या पंजाब में जो है जिला ठेके पे दिए जाते थे, टीके फार्मूला भूल गए हैं। एक एडीसीआर की अगर हुई है तो वो गिरफ्तार है, आज वो रिमांड पे है, वो गोगी की तरह जहाज भर के बाहर नहीं चला गया। तो ये हकायक पे बात करें, ये क्या एक अफसाना लेके बैठ गए। मतलब या तो अगर वो अहदेदार होते उस जमात के तो मैं बिल्कुल सब्र से सुनता भी और
ساری چیزوں کو دیکھتا. یہ ابھی انہوں نے معیشت کی بات کی تو ان سے پوچھیں یہ جو فچ اور اپنا موڈیز اور یہ دیگر ہے یہ کوئی بینڈ باجا والی کمپنیاں ہیں جنہوں نے رائے دی ہے پاکستان کی معیشت کے بارے میں. پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز کا یہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے یہ خالی کوئی رات کو وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے یہ کوئی غبارہ ہے جس میں ہوا بھرتے ہیں تو اگلے دن جو ہے وہ 1.5 لاکھ پہ جو ہے وہ چلی گئی ہے اور اس زمانے میں 30,000 تھی. یہ جو فورن ریمیٹنس میں 46% اضافہ ہوا ہے, $40 بلین کو ٹچ کیا ہے اس نے اس سال جو ہے یہ پچھلے 24-25 کے برس میں. یہ کوئی خالی جو ہے وہ کوئی بگل بجایا تھا تو وہ ہو گئی تھی. تو یہ مجھے آج سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس قسم کا تجزیہ. ٹھیک ہے فرمایا قرضوں کا بھی اگر تقابل کر لیں ریئل ٹرمز میں, ابھی ڈالر کی سٹیبلٹی کو دیکھ لیں, مہنگائی کی شرح جو 38-37% پہ تھی اب 5% سے کم پہ ہے مہنگائی میں اضافے کی. ٹھیک ہے راجہ صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. ساری چیزیں جو ہیں یہ معیشت کے ہی انڈیکیٹر. ٹھیک ہے راجہ صاحب آئیں گے اس کے اوپر دوبارہ آئیں گے. اس وقت ہمیں شو میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. مجھے ایک بات کا جواب دینے دے جو انہوں نے یہ کہا کہ فیلڈ مارشل سر آ جائیں گے اس کے اوپر دوبارہ آ جائیں گے سر, ذرا حوصلہ رکھیے. داخلہ وزیر خارجہ اگر کسی ملک کا جا کے تو پریزیڈنٹ سے ملے تو کسی دوسرے ملک کے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جی وہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں گئے؟ یعنی یہ کیا پاکستان کی عزت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے آرمی چیف کو امریکن پریزیڈنٹ ملیں تو یہ اس کو مطلب منفی رنگ میں پیش کر رہے ہیں. اور یہ 2 لابیز تھیں وہاں پر جنہوں نے منفی رنگ میں اس دورے کو لیا تھا, ایک بھارتی لابی اور ایک یہ ہمارے ملک کے جو اندر سے کوئی نام نہاد جو ہیں وہ دانشور ہیں انہوں نے یہ. ٹھیک ہے راجہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا میں دوبارہ. اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے سربلند خان نے. سربلند صاحب آپ کو سب سے پہلے شو میں خوش آمدید کہیں گے. سربلند صاحب آج کے ہمارے پروگرام کے 2 موضوعات ہیں, موجودہ آرمی چیف اور سابق آرمی چیف. تو موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے تو ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے. سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی ہم بات کر لیتے ہیں. اب آپ کی پارٹی کی جانب سے سر اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو ایکسٹینشن دے کے شاید میرٹ کا قتل عام کیا ہے, سب سے سنگین غلطی کی ہے. سر اس کے اوپر کیا لب کشائی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب آپ کا. دیکھیں جی, جنرل باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف ہمارے ایکسٹینشن بھی انہوں نے لی اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بھی رہے, اور ان کی تمام تر کہانیاں ہر آدمی کی زبان عام ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے خواجہ آصف صاحب ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, یا شہباز شریف صاحب ہو, یا پیپلز پارٹی کے جتنے بھی عہدیدار کہ باجوہ صاحب ہمیشہ دونوں سائیڈ گیم کھیلتے رہے اور ملک کو اس بحرانوں میں پہنچانے میں ان کا سب سے بڑا کردار رہا ہے. چلے سر کفر ٹوٹا خدا کر کے, تو سر ایکسٹینشن تو آپ کی پارٹی کی جانب سے دی گئی تھی. ہماری پارٹی کی جانب سے نہیں تھی, یہ آپ ریکارڈ کو ذرا درست کر لیں. اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پیش تھے, حالانکہ وہ حزب اختلاف میں تھے یونینیمسلی. ہمارے ہاں تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جمہوریت کو تو دعویٰ کرتے ہیں, لیکن جہاں کوئی اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو پھر ہمارے سارے اختلافات ایک طرفہ ہوتے ہیں. اور یہ یقین دہانی کرا گئی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہ ہم آپ کو حکومت دینے جا رہے ہیں, آپ ہمیں ایکسٹینشن دیں. لیکن سر فیصلے پہ نادم تو پی ٹی آئی کی قیادت اسد قیصر صاحب ہے, نہ کہ میاں صاحب, نہ کہ زرداری صاحب. سر فیصلے پہ تو نادم آپ لوگ ہیں. ہم تو بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کل انہوں نے بھی کرنا ہے. دیکھیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو شہادت کا درجہ دلانے میں ان کو 50 سال لگے ہیں, عدالتی اور پارلیمنٹ سے ایک مذمتی اور قرارداد اور ان کا ایک عدالتی قطر قرار دینے میں ان کو 50 سال لگے ہیں, اس طریقے سے تمام فیصلے کرنے میں بھی ان کو کئی سال لگیں گے. یہ تو وہ جماعت ہیں کہ صرف عمران خان کے بغض میں, عمران خان کو جیل ڈلوانے میں یا ان کو سزا دلوانے کے لیے یہ ایک پیج پر ہیں. جس دن ان کو یہ پتہ لگا کہ خان صاحب نے آزاد ہونا ہے, جیل سے نکلنا ہے, ان کی مقدمات سے بری ہونے ہیں, یا عمران خان صاحب کو بڑی بڑی سزائیں ہو گئیں اور کوئی عدالتی فورم نہیں رہا ہے, تو اس کے کچھ دن بعد رہنا دیکھنا کہ یہ آپس میں دست و گریباں ہوں گے, ایک دوسرے کو روڈ پہ
گھسیٹنے والے ہوں گے, پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے والے ہوں گے, اور یہ ان کا کوئی نظریاتی طور پہ تو ان کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. یہ دونوں پارٹیاں وہ ہیں جو ماضی میں اب ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگاتے رہے ہیں. کرپشن کے کیس سب ان کے زمانے میں ایک دوسرے پہ بنے ہیں. ہم نے تو صرف پرسو کیا ان کے ہمارے زمانے میں, لیکن یہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے اور جو ان کی عوام کے اندر مطلب سر آپ کا کہنا یہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو لے کے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. یس ایگزیکٹلی, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی تھی محترمہ نے, اور ہمیں پہلی دفعہ ایسا لگا تھا کہ محترمہ ایک پولیٹیکلی طور پہ ایک مکمل ایک سمجھ لے کہ میچورٹی کی ایک نہج پہ پہنچ گئی تھی. اللہ انہیں غری کی جنت کرے. لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو ہمارے ہاں زیادہ پنپنے نہیں دیا جاتا, اور ایک حادثے کے سبب وہ شہادت جام نوش کر گئی, اور اس کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا. اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ ایک سینئر پولیٹیشین ضرور تھے, لیکن انہوں نے ان کے اوپر جو پاناما کیسز, مے فیئر کے فلیٹس اور بہت سارے ایسے اسکینڈل اور کرپشن کے چارجز بنے, اتفاق فاؤنڈری اور نواز شریف اور زرداری, آصف علی زرداری اور ان کے رفقا کے اوپر ایان علی کا کیس, انور مجید کیس, اومنی گروپ کیس, اور ان کے جتنے وزراء ہیں سب پہ اربوں خربوں کے کیس, 600 ارب روپے کے کیس ڈاکٹر عاصم پہ, شرجیل انعام میمن کے اوپر, ان کے جو ہے وہ دیگر جتنے وزراء ہیں سب پہ خربوں کے کرپشن. جبکہ اب جو نیا اسکینڈل آیا, خواجہ آصف کے اپنے منہ زبانی انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ بیوروکریٹس خربوں روپے, 20,000 ارب روپے کا میں نے سنا ابھی, خربوں روپے لے کے وہ جو پرتگال اور دبئی اور ان ممالکوں میں انہوں نے پراپرٹیز لی ہے, ریل اسٹیٹ میں. بالکل ایسا ہے, اتنی گاڑی جائیدادیں ہیں کہ اس کا کوئی حساب نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بلند صاحب آتے ہیں اس پہ. نعیم قریشی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. پاکستان تحریک انصاف کے اسد قیصر صاحب پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران جب پی ٹی آئی اقتدار پہ براجمان تھی اس ٹائم جو سنگین غلطیاں ہوئیں, جو میرٹ کا قتل عام ہوا, جس طریقے سے باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی, تو سر اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان لوگوں کو اپنی غلطی کا ادراک جو ہے وہ دیر آئے درست آئے کے مترادف ہے؟ جی ہاں, بہت خوش آئند بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں اکثر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ خاقان عباسی صاحب اکثر اس کا ذکر کرتے اور اصرار کرتے کہ ایک ایسا کمیشن بننا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھ دی ہے, اور دیر آئے درست آئے. بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت, دیکھیے اصولی طور پہ تو سیاسی جماعتوں کو کبھی بھی سیکورٹی اداروں کو سیاست میں ملوث کرنا ہی نہیں چاہیے, اور ان کو اجازت بھی نہیں دینی چاہیے کہ وہ سر یہ سیاسی جماعتیں ہی تو آمروں کے ہاتھ استعمال ہوتی آئی ہیں سر. یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے 77-78 سال پرانی. میں بھی وہی تو کہہ رہا ہوں, میں آپ ہی کی بات کہہ رہا ہوں. ایک کو گرانے کی نہیں, ایک کو براجمان کرتے پھر ایک کا تختہ الٹ دیتے ہیں سر. جی میں بالکل وہی بات کہہ رہا ہوں, میں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو یہ سب کام کرنے ہی نہیں چاہیے. یعنی کبھی بھی سیکورٹی اداروں کی مدد لینی ہی نہیں چاہیے ایک دوسرے کی حکومت گرانے میں. جبکہ یہ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلی بار وزیر اعظم بنی اور 1990 میں ان کی حکومت ختم کی گئی, تو 2 مرتبہ ان کی ہوئی, پھر اسی طرح نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی. تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی سیاسی جماعتوں کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن اب اگر پہلی مرتبہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو بہت خوش آئند بات ہے. دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, خاص طور سے مسلم. آج آپ یو ٹرن نہ کہیں اسے, اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی نواز شریف صاحب تھے جو جنرل باجوہ کے خلاف تقریریں بھی کرتے تھے, اور یہی نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے ایکسٹینشن بھی دی تھی, پھر ان کے خلاف تقریریں بھی کی تھی. ابھی ہمارے دوست راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ فوج کے خلاف کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں, تو فوج کے خلاف تو نواز شریف صاحب نے تقریریں کی. موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ کیا کہا تھا, کیا میں دہراؤں کہ کیسی باتیں کی تھی ہماری پاک افواج کے بارے میں. یہ موجودہ ڈیفنس منسٹر صاحب نے, یاد نہیں ہے آپ کو کہ انہوں نے تو ہمارے جسموں پہ ہڈیاں نہیں چھوڑی, یہ جملہ ان کا نہیں تھا کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی یہ اقرار کر لیں اور یہ مان جائیں کہ سیاسی معاملات میں ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے
उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और आज भी अगर वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें तो पाकिस्तान से सियासी बहरान खत्म हो सकता है। आप देखिए ना, अगर कोई शख्स अपनी गलती तस्लीम करता है तो हम उसे अप्रिशिएट ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं। कि अगर उन्होंने कहा है, इकरार कर रहे हैं, और पिछले 3 साल से हमने देख भी लिया कि अगर आज उनकी पार्टी ने ऑफिशियली ये बयान जरूर जारी किया है, असद साहब ने कहा है, लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान साहब जेल में हैं, 2 साल में हैं, उन्होंने बहुत सख्त जेल काटी है और मुसलसल इस बात पे कायम है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के मदद से इख्तिदार में आना नहीं चाहते। वो आज भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन का ही मुतालबा कर रहे हैं। चले सर, एटलीस्ट रियलाइज हुआ कि अब किसी और के अलाकार नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजा साहब आपकी जानिब आऊंगा। राजा साहब, एक्स ने इस कदर टेंशन दी कि उसे एक्सटेंशन देनी पड़ गई, और इस मुशावरत में अभी हमारे दोस्त सर बुलंद खान साहब ने भी कहा जिनका ताल्लुक पीटीआई से, कि पीटीआई के साथ इस फैसले में पीपल्स पार्टी और नून लीग भी शामिल थी। सर क्या कहेंगे, क्या लपकुशाई करेंगे इस हवाले से? देखें, इसमें 2 चीजों का फर्क करना बड़ा जरूरी है कि इससे पहले आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में एम्बिग्विटी थी, यानी कहीं पे भी उसके बारे में उसको स्ट्रेंथन किया गया प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को। अब ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है कि वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देता है या नहीं देते, या उनकी नौकरी, यानी आर्मी चीफ की सर्विस के तमाम जो मामलात थे, यानी जो उनके प्री रेक्विजिट्स, उनकी सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको डिसाइड करने का इख्तियार उस बिल की रूह से जो असेंबली में पास हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर को एक्सक्लूसिवली दिया गया, और वो जो एम्बिग्विटी थी वो दूर की गई। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वोट दिया। ये और बात कि उसका इस्तेमाल मतलब सर एक्सटेंशन के लिए आप लोगों ने भी हामी भरी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किया, यानी असेंबली के बिल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसकी रूह से बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है। अगर आप वो पढ़ें भी, उसकी रूह से फिर वज़ीर-ए-आज़म ने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया। तो वज़ीर-ए-आज़म हमेशा इमरान खान ने नहीं रहना था, तो हमने तो इन प्रिंसिपल, जो कि हमेशा से प्रिंसिपल था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को स्ट्रेंथन करना, ये 2 फर्क थे उनकी। मतलब राजा साहब, इस फैसला साजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी। चले पीपल्स पार्टी को हटाते थे, नून लीग शामिल नहीं थी। नहीं कहा, मैंने कहा कि उस बिल को पास करने में जो असेंबली से पास हुआ और उसकी रूह से वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार दिया गया था कि वो आर्मी चीफ की टर्म्स एंड कंडीशंस, मुलाजमत की मुद्दत और हर चीज का इख्तियार दिया गया था उस बिल की रूह से। लेकिन उस इख्तियार को इस्तेमाल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस वक्त के ने बाजवा साहब की एक्सटेंशन की सूरत में किया, मैंने ये कहा। और आर्मी चीफ की टर्म जो है 3 साल से 5 साल भी माशाल्लाह शहबाज साहब की हुकूमत में हुई है, आप ही की पार्लियामेंट। वो तो अक्रॉस दी बोर्ड हुई ना जी, वो तो उसमें एयर चीफ की भी हुई, उसमें नेवल चीफ की भी हुई, और जाहिर है जो उसके बाद भी आएंगे। लेकिन वो जो एक्सक्लूसिव जो बाजवा एपिसोड जिस पे वो माफी मांग रहे हैं, वो तो सिर्फ एक शख्स फर्द वाहिद की जो एक्सटेंशन थी उसका मामला था। ये तो तोड़ मरोड़ रहे हैं, हकीकत सबको पता है जनाब। नहीं, हकीकत जो भी है, मैं तो उस कानून और उस ज़ाब्ते की बात कर रहा हूँ। मैं किसी की जो एक टिल्ट की या उसकी बात नहीं कर रहा ना, कि आप तो एक तज्जिया फरमा रहे थे, तो मैंने इसलिए उस पर एतराज़ किया था। मेरे भाई तरीके इंसाफ से, जाहिर है वो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करें तो उनका राइट है, वो ज़रूर करेंगे, मैं अपनी जमात का करूँगा। तो ये मैंने तो इसलिए ये वजाहत की कि हमने बिल्कुल वोट दिया था, लेकिन उसके लिए दिया था कि वो शराइत उनकी मुलाजमत की प्राइम मिनिस्टर उसका तयन करें। और प्राइम मिनिस्टर ने उस तलवार को जिसको के लिए वो चाहते तो उसे उनकी नौकरी की शराइत कम कर देते, नौकरी का मुद्दत या बढ़ा देते। वो वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार था जिसे इमरान खान साहब ने, और इसकी माफ़ी चूंकि असद कैसर साहब ने मांगी है, हो सकता है बानी पीटीआई उससे इत्तेफाक ना करें, ये तो बात की बात है। ठीक है सर बुलंद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान राजा साहब कह रहे हैं कि इस फैसला साजी में हम शामिल नहीं थे, हमने एक्सटेंशन नहीं दी, ये सरासर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने दी है, तो सर क्या कहेंगे?
سر بلند صاحب آپ کا شاید مائک میوٹ ہو چکا ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی آواز آپ کی ابھی آپ جی ابھی آواز آپ کی آ رہی تھی, ابھی کنیکٹ ہو گیا. جی آپ کا سوال میں نے سنا نہیں. سر بلند صاحب ہمارے دوست ہمارے معزز مہمان, آپ کا سوال میں نے نہیں سنا, جی راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ ایکسٹینشن والے معاملات میں شامل نہیں تھے, ہم نے ایکسٹینشن نہیں دی تھی. سر آپ بتائیں. نہیں آپ ان کو کلیئر کر کے بتائیں. آپ بتائیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا سر بلند صاحب ایکسٹینشن والے معاملے میں نون لیگ بری الذمہ ہے, نون لیگ کہہ رہی کہ ہم نے تو ایکسٹینشن ہی نہیں دی, یہ تمام اختیار تو اس وقت کے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں تھا. ہم نے وزیر اعظم کو اختیار دیا. نہیں ایگزیکٹلی یہ نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی سے ایک قرارداد بل پاس ہوتا ہے, اس میں بالکل راجہ صاحب نے اس قرارداد کا بھی ذکر کیا ہے. جماعتوں نے جی بالکل, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تاکہ ان کی تھوڑی سی تصحیح ہو جائے اور ان کو تھوڑا سا اطمینان ہو جائے, کہ تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ماضی میں ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے کس طریقے سے برملا آگے کہا کہ ہم اس ایکسٹینشن کی حمایت بھی کرتے ہیں اور ہم ووٹ دینے بھی آئیں گے. اور مجھے یاد ہے بالکل, آپ ریکارڈ خواجہ آصف کے آپ انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں, رانا ثناء اللہ کے دیکھ لیں, احسن اقبال کے دیکھ لیں, شہباز شریف کے دیکھ لیں, تو آپ کو سب نظر آ جائے گا. سر ایسا کیوں تھا کہ باجوہ صاحب کسی قسم کی کوئی یقین دہانی کروا چکے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو؟ بلا کہہ رہے تھے. جی سر ایسا کیوں تھا کہ باجوہ صاحب اپنے ٹینیور میں کسی قسم کی یقین دہانی کروا چکے تھے اس وقت کے ان کے مخالفین نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو تھے ان کو؟ دیکھیں نا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو موقع پرست جماعت ہے, اور وہ ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طریقے سے ہم ان ہو جائیں. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا کاندھا استعمال کیا, ان کو آگے کیا. اسلام آباد کے اوپر 3-4 دفعہ انہوں نے دھاوا بولا, جس میں پیپلز پارٹی 2 دفعہ مولانا صاحب رہے, اور اس کے بعد ان کو صدر کے خواب دکھا کے ان کو آخر بیچارے کو ایسے میدان میں چھوڑا, اور ایک صدر بن گئے اور ایک وزیر اعظم بن گئے. تو مولانا صاحب کا ان کا گلہ بھی اسی بات کا ہے نا, کہ دھوکہ دیا انہوں نے مولانا صاحب کو. مولانا صاحب سے حمایت لے لی ایکسٹینشن کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے, اور اینڈ میں انہوں نے یہ دھوکہ دیا مولانا صاحب کو بھی اور دیگر لوگوں کو, کہ انہوں نے ان کو کچھ دیا بھی نہیں. تو یہ ساری بات ہے ان کی منافقت کی, کہ جو اس وقت یہاں پر اس طرح بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر بلند صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو یہ ان کی بدقسمتی رہی ہے. جی ٹھیک ہے سر بلند صاحب, آپ کا پوائنٹ ہے. کہ نعیم قریشی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر کیا کہیں گے, باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے کر کیا لگتا ہے, کیا بانی پی ٹی آئی نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری تھی؟ ہاں بالکل, آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہی سمجھتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ انہیں آج احساس ہوا ہے, ہمیں تو آج احساس نہیں ہوا. ہم تو مسلسل یہی سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہونی نہیں چاہیے, ایکسٹینشن کسی کو دینی نہیں چاہیے. تو اگر کوئی کام عمران صاحب نے غلط کیا تو میں برملا کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ غلط کیا تھا, نہیں دینا چاہیے تھا, اور کسی بھی حال میں یہ روایت جو ہے ختم ہونی چاہیے. یہ 5 سال کی جو ٹرم کی گئی ہے یہ بھی غلط ہے, اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو عوام, سیاسی جماعتوں کا اصل میدان تو عوام ہوتے ہیں. اور سر اس سے انسٹیٹیوشن میں بھی عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اب میں اس پہ کوئی لمبی بات کرنا نہیں چاہتا کہ ادارے میں کیا ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جس طرح سے ہوا وہ آپ کو سب کو پتا ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ کس طرح یہ حکومت بنوائی گئی ہے, کس طرح ان کو بٹھایا گیا ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اور دیکھیے یہی وجہ ہے کہ 3 سال کے بعد بھی ابھی آپ دیکھ لیجئے اس حکومت کو عوام میں کوئی پذیرائی مل نہیں رہی ہے. آپ دیکھیں 14 اگست جیسا دن ہے, ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے سر لاسٹ منٹ ہے, بس یہی ہے کہ قائد اعظم کے اقوال کے مطابق کیا ملک میں جمہوریت ہے, کیا عدلیہ آزاد ہے, کیا پارلیمنٹ آزاد ہے, کیا اقلیتوں کو ان کے بنیادی حقوق مل رہے ہیں, کیا عام عوام کو اس وقت عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. تو ان سب کے جواب نفی میں ہیں, اور ہمیں 14 اگست اسی رنگ میں منانا چاہیے, یہ سوچتے ہوئے اور یہ پوچھتے ہوئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمارے معزز مہمانوں کا, سر بلند خان صاحب, راجہ قمر الاسلام صاحب اور نعیم قریشی صاحب, بہت شکریہ. تھینکس فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین, ماضی سے اب سبق سیکھنا پڑے گا, اور اس
آزادی کے مہینے کو، ماہ آزادی کو اس وقت گواہ بنا کے، اور اس کی جس مشکلوں سے اور جتنی جانیں قربان کر کے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، وہ اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جائے گا، وہ اس لیے نہیں کیا گیا تھا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ اسے چلنے دیا جائے، جمہوریت کا بول بالا ہو، اور جمہوریت پہ کسی قسم کی قدغن نہیں آنی چاہیے، اور ماضی سے بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا، قائد اعظم کے اقوال پر بھی ہم نے عمل نہیں کیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے گا اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، جب تک کہ نہیں، اللہ حافظ۔